تو مفتی صاحب اپنے افتتاح سے مشاعرے کا ایک مرتبہ اور آغاز کر دیں. اطہر طالب صاحب سے گزارش ہے وہ آ جائے. اطہر طالب کا ہے نا؟ اطہر طالب ہے. چلو پھر مفتی صاحب کو جس طریقے سے سنتے سن کر کے بتاؤ. میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن شاعروں کو پسند کرنے والے یا شاعری کو پسند کرنے والے شخص کو عربی میں متشاعر کہتے ہیں. شاعروں کے لیے شاید نئے لوگوں کے لیے ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھے اشعار کو پسند کیا کرتے تھے. جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے اور آپ کے ہجوں میں اشعار کہا کرتے تھے، تو کچھ صحابہ کرام تھے جو حضور کی تعریف توصیف میں نعتیہ اور منقبتیہ اشعار کہا کرتے تھے. حضرت حسان ابن ثابت ہیں، کعب ابن زہیر ہیں اور عبداللہ ابن رواحہ ہیں. یہ وہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہ وہ مرد اور خواتین تھیں جو اشعار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کیا کرتی تھی. آج جس کو دنیا نعت کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسان ابن ثابت مشرکین کے ہجویہ اشعار کا جواب دیا کرتے تھے تو حضور دعا کرتے تھے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ تیرے اس بندے حسان ابن ثابت کی جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرما اور تائید فرما. تو اچھے اشعار ہمیشہ پسند کیے جاتے. اللہ کی تعریف ہو تو اسے حمد کہتے ہیں، حضور کی تعریف ہو تو اسے نعت کہتے ہیں، کسی انسان اور شخص کی تعریف ہو تو اس کو منقبت کہتے ہیں. تو اشعار ہمیشہ پسند کیے جاتے رہے ہیں. اور بڑی سے بڑی بات بہت مختصر کر کے اشعار میں کہی جا سکتی. کچھ اشعار ہیں جو مجھ سے آپ نے پہلے سنے ہوں گے، پھر میں اسی کو دوہرا کر اپنی جگہ لوں گا کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے. تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے. اور آخری شعر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے. واہ! آج کا یہ مشاعرہ جن 2 شخصیتوں کے اعزاز میں منعقد کیا گیا، ایک تو مرحوم ہے نیا پورے کے ہمارے جمیل احمد پکارے والے. کافی دنوں تک انہوں نے یہ خدمت انجام دی. پکارا کرنے پر جو اجرت ملتی ہے وہ تو معمولی اجرت ہے، لیکن ان کی خدمت کا دائرہ یہ تھا کہ زیادہ وقت قبرستان میں گزرتا تھا. سبحان اللہ. اور آنے والے لوگوں کے لیے جو تعاون ہو سکتا تھا، جو رہنمائی ہو سکتی تھی، وہ انجام دیا کرتے تھے. اور دوسری شخصیت جو آج ہمارے درمیان زندہ موجود ہے، شکیل تیراک، یہ وہ شخص ہے جو مالیگاؤں ہی نہیں مہاراشٹر بھر کے اندر جانا جاتا ہے. بے شک. ان کا جو گروپ ہے قلعہ تیراک گروپ، ان کا بھی یہی کام ہے. گہرے سے گہرے پانی میں اگر کوئی شخص ڈوبا اور انتقال کر گیا اور اس کی لاش نیچے بیٹھ گئی ہو تو یہی وہ شخص ہے جو اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے ہتھیلی پر جان لے کر کے پانی میں اترنا. ظاہر بات ہے پانی کے اندر کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اتنی ہمت اور جرت اور خدمت کے عنوان سے انسانیت کی
بھلائی اور انسانیت کی آخری خدمت کے جذبے سے آدمی گہرے سے گہرے پانی میں جا کر کے لاش نکال کر کے لاتا ہے. یہ وہ کام ہے کہ اگر نہ کیا جائے تو لاش بگڑ جائے گی، پھول جائے گی، پھٹ جائے گی. اگر وقت پر اسے نکال کر کے اسے تجہیز و تکفین اور تدفین نہ کی جائے تو لاش کی بے حرمتی ہوگی. اس لیے جو ہے شکیل تیراک اور ان کا گروپ جو ہے وہ یقیناً استقبال کے لائق ہے. میں اہلیان شہر کی طرف سے اور انسانیت کا درد رکھنے والوں کی طرف سے بہت بہت مبارکباد دوں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کا دائرہ اللہ تعالیٰ وسیع سے وسیع تر فرمائے. بہت بہت شکریہ.